السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب سلام میں دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کروڑ احسان کرے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھی بابا زبان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، 21ویں پاری کی آیت ہے سورہ احزاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے، مومنوں سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، بے شک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہایت ہی نمونے اور بہترین حسین نمونے حیات ہے۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، یعنی اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو اور زندگی کس طرح گزارنی ہے، اگر تمہیں پتہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایسی حیات ہے کہ تمہارے لیے مطلب بہترین مثال ہے۔ یعنی اگر تم زندگی جینا چاہتے ہو اور صحیح طریقے سے زندگی جینا چاہتے ہو تو اپنے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو رکھو اور زندگی گزارو۔ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے۔ اور کس طرح، جیسا کہ ہم نے پچھلے 2 جمعہ میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم بچپن، معصوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے متعلق واقعات اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور آج کے میرے جمعہ کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت جوانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کس طرح تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ کے معاملات کیا تھے، لوگوں سے آپ کے رویے کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن اخلاق کس طرح تھے؟ تو یہی میں آپ کے سامنے چند واقعات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی، جوانی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ واقعات کی روشنی میں ہمیں درس حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مکہ معظمہ میں اس واقعے سے میں بیان کی شروعات کرنا چاہوں گا، واقعے سے کہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر، یعنی خانہ کعبہ پرانا ہو چکا تھا، اس کی دیواریں بھی کمزور ہو چکی تھی۔ تو مکہ والے جو بڑے بڑے قبیلے تھے انہوں نے آپس میں رائے مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کو نئے سرے سے، یعنی اس کی دیواروں کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کی دیواروں کو اونچی کرتے ہیں۔ تو تمام قبیلے والوں کا رائے، اتفاق، مشورہ ہوا۔ صلاح مشورہ کے بعد تمام، ابھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دور تھا، تو مکہ والوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو
پھر سے پہلے سے زیادہ اچھا مرمت کیا، تعمیر کیا اور اس کو بلند کیا مکہ والوں نے۔ یہ واقعات تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن واقعات کی روشنی میں ہمیں کیا درس لینا چاہیے، کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ اسی کے واقعات کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہو گئی مکمل تو مسئلہ آیا حجر اسود کا۔ حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، اس کو جہاں پر وہ پہلے سے جو تھا حجر اسود جنتی پتھر، اسود کے معنی حجر اسود، حجر کے معنی پتھر اور اسود کے معنی جنتی پتھر، کالا، اسود کے معنی کالا کہتے ہیں۔ تو وہ اس کو مطلب جب جنت سے جب اس پتھر کو اتارا گیا تھا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر سیاہ رنگ، کالا رنگ آنے لگا۔ تو اسود کالے کو کہتے ہیں حجر یعنی پتھر، حجر اسود یعنی کالا پتھر، جنتی پتھر تھا، اور جب دنیا میں اتارا گیا تھا تو وہ صاف و شفاف سفید تھا، لیکن آہستہ آہستہ جس طرح دور گزرتا گیا وہ پتھر کا رنگ بدلتا گیا۔ تو حجر اسود جنتی پتھر، مکہ والے اس کی ہمیشہ تعظیم کرتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ جنتی پتھر ہے۔ تو مسئلہ آیا کہ اس پتھر کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا، اور قبیلے والوں نے مکہ میں ایسا معاملہ تھا، مکہ کے لوگوں میں، کہ ذری چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا، لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ خون ریزی یعنی آپس کا قتل گیری ہو جاتی تھی، اور کئی سال تک وہ لڑائیاں چلتی تھیں، کئی سالوں تک مکہ والوں میں وہ لڑائیاں چلتی تھیں، لوگ مرتے تھے، مطلب دونوں طرف کے قبیلے والے مطلب قتل ہوتے تھے۔ تو یہ بھی بڑی لڑائی ہونا باقی تھا اس میں۔ تو مکہ والوں نے مطلب آپس میں رائے مشورہ کیا کہ یہ پتھر کو کون رکھے گا، ہم رکھیں گے تم رکھیں گے۔ تو آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا کہ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو کسی اور کو رکھنے نہیں دیں گے، اگر دوسرا کوئی رکھے گا تو اس کو ہم قتل کر دیں گے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں سے ایک نوجوان، ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا، اور تجربے کار انسان تھا، اس نے کہا کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، ہم دوسرے دن صبح میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک فلاں دروازہ تھا، وہاں سے ایک راستہ آتا تھا، تو آپس میں رائے مشورہ یہ کیا گیا کہ اس راستے سے صبح جو پہلا شخص آئے گا اس شخص کو ہم اپنا یہ جو بھی معاملہ ہے اس کے سپرد کریں گے، وہ جو مطلب انصاف کرے گا، وہ جو مطلب بات چیت کرے گا اور جس کے حق میں فیصلہ دے گا وہ فیصلہ کرے گا، ہم اس کے فیصلے کو مانیں گے۔ اور تمام قبیلے کے سردار اس بوڑھے شخص کی، تجربہ کار انسان کی بات مان لی اور صبح انتظار کرنے لگے۔ اور حسن اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا ہے کہ وہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح تشریف لائے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے پہلی ہستی، پہلا انسان جو وہاں سے تشریف جو لایا، جس کا انتظار قبیلے والے جو کر رہے تھے، وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہے، کیونکہ 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مکہ کے سرزمین پر، مکہ کی زندگی جب گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو جھوٹ نہیں کہا، امانت میں خیانت نہیں کی، مطلب تمام چھوٹے سے چھوٹا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہوں سے حفاظت کی تھی، اور نبی بھی معصوم ہوتے ہیں۔ تو مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو دیکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مکہ میں کیا تھا؟ امین، سچا، صادق، امانت دار، سچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا۔ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوش ہو گئے کہ اب ہمارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے تو مکہ والوں نے یہ تمام معاملہ بیان کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ والوں، اگر تم میری بات ماننا چاہتے ہو اور میرا فیصلہ تم ماننا چاہتے ہو تو ایک چادر لے کر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود اس چادر کے اندر ڈالا، اور جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے کے جو سردار تھے ان تمام سرداروں کو بلایا اور کہا کہ تمام کے تمام لوگ اس چادر کو پکڑیں اور اٹھائیں، اور جہاں پر حجر اسود کا مقام ہے وہاں پر لے کر جائیں۔ تو تمام سرداران قریش خوش ہو گئے کہ ہم تمام لوگوں کو موقع مل گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر اٹھا کر رکھے۔ سبحان اللہ،
یعنی کوئی ایک انسان نہیں تھا بلکہ جتنے بھی سردار تھے تمام کے تمام لوگوں نے چادر کو پکڑا اور اٹھایا چادر کو. تو گویا اس طرح ہوا کہ انہوں نے حجر اسود کو اٹھایا تمام قبیلے والے مل کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اور دماغ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی لڑائی ہونے سے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بچایا. تمام قبیلے والوں نے اٹھایا اور جب اس کے مقام پر جب پہنچا حجر اسود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں لے کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر اس کو نصب کیا، بٹھا دیا. تو تمام قبیلے والے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ فیصلہ کیا ہے. سبحان اللہ، بہت ہی بہترین، یعنی خون ریزی جنگ ہونے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچا دیا. سبحان اللہ. تو اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، لیکن جو شریر انسان اور جو مطلب آگ لگانے کے جو کام کرتے ہیں، لڑائی بڑھانے کے جو کام کرتے ہیں، ان سے مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے درس لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک لوگوں کے اندر، قبیلوں کے اندر، قبیلے والوں کے اندر صلح کرائی. آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک بات کہتا ہے کسی انسان کے بارے میں، ہم اس انسان کو جا کر 2-4 اور لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا کہہ رہا تھا. وہ شخص بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا انداز اس شخص کے سامنے ہم کچھ اور بیان کرتے ہیں. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے درس حاصل کرنا چاہیے. اگر 2 لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہے تو اس کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کوئی 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا و فساد ہے، ناراضگی ہے، اگر ان 2 لوگوں کے درمیان، 2 گھر والوں کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان ہم نے صلح کرا دی تو گویا یہ سمجھ لو کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. اس عمل پر ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عمل پر ہم بھی عمل بجا، یعنی عمل پیرا ہوئے. تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت جوانی جو ہے، ان واقعات سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے. چاہے وہ انسان مسلمان کا ہو یا پھر غیر مسلم کا ہو، لڑائی جھگڑے، فتنہ و فساد کے کام کا ذریعہ ہمیں بالکل بننا نہیں چاہیے. بالکل لڑائی جھگڑا جس سے پیدا ہوتا ہے، جس بات سے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہوتا ہے اور لوگوں میں دشمنی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ایسی چیزوں سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں بہت زیادہ درس حاصل کرنے کا موقع ہمیں ملتا ہے. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں عبداللہ بن ابی الحمصہ، عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ، یہ جب مسلمان ہوئے تو یہ اپنا واقعہ، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اب سے جان رہے ہو، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے پہلے سے جانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر میں تجارت کرنے کے لیے نکلے اور فلاں مقام پر پہنچے تو وہاں پر عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابھی وہ اعلان نبوت نہیں کیے تھے، تو ان سے کچھ مال خریدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال خریدا اور جو رقم ادا کرنی تھی وہ کچھ رہ گئی. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس پوری رقم نہیں ہے، لہٰذا آپ یہیں پر رکے، میں آپ کو مطلب جتنی بھی بچی ہوئی رقم ہے آپ کو لا کر دیتا ہوں، آپ کو لا کر دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اور وہ جو حضرت عبداللہ وہ صحابی جو تھے وہ گئے اور کسی کام کی وجہ سے جو وعدہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آئے تو بھول گئے کہ مجھے فلاں جگہ جا کر بچی کی رقم ادا کرنی ہے. اور ان کو 3 دن کے بعد یاد آیا. کن کو؟ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ کو 3 دن کے بعد یاد آیا کہ ارے ہاں میں نے
فلاں شخص کو کہا تھا کہ آپ یہاں پر رکو، بچی ہوئی رقم میں آپ کو لا کر دیتا ہوں، تو وہ فوراً دوڑے 3 دن کے بعد جا کر دیکھا اس درخت کے پاس. 3 دن کے بعد دوڑے جب گئے تو دیکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہیں پر رکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، 3 دن وہیں پر اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ صحابی وہاں پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر ذرہ برابر بھی پریشانی کا عالم، غصے کا عالم نہیں دکھائی دیتا تھا. پریشانی کا، غصے کا، تکلیف جو کہتے ہیں وہ ذرہ برابر بھی نہیں دکھائی دیتا تھا. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ کہا کہ بھائی تم کہاں تھے، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سبحان اللہ، بھائی تم کہاں تھے، میں تمہارا 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں. تو انہوں نے معافی مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رقم ادا کی. تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ صبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صبر حاصل کرنا چاہیے. اور کبھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص ہمیں کہتا ہے کہ آپ وہاں پر رکو، میں 1 گھنٹے میں آتا ہوں، 2 گھنٹے میں آتا ہوں، یا پھر شام تک آتا ہوں، دوپہر تک آتا ہوں. اگر وہ شخص نہیں آتا تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ کتنا انتظار کراتا ہے، یہ کیا وقت ہے کہ تیرے آنے کا. ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا، میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا تو کیا ہوگا. فوراً ہم غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کو بھلا برا یہاں تک کہ گالیاں تک دیتے ہیں. فلاں شخص اگر کوئی بائی چانس جان بوجھ کر نہیں، اتفاق سے، غلطی سے اگر کوئی ہمیں انتظار کراتا ہے تو فوراً ہمارے اندر غصہ پیدا ہو جاتا ہے. اور غصہ کیا ہے، شیطان کا ہتھیار ہے. اور اگر ہم کسی کو قرض وغیرہ دیتے ہیں اور فلاں شخص وعدہ کرتا ہے کہ 1 مہینے سے دوں گا، 15 دن سے دوں گا، 6 مہینے سے دوں گا، اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قرض کے متعلق، اگر کوئی شخص کسی انسان کو قرض دیتا ہے، کسی انسان کو 10,000 قرض دے رہا ہے، 20,000، لاکھ، 50,000 قرض دے رہا ہے، اور وہ لینے والے نے کہا کہ میں 6 مہینے کے بعد آپ کو قرض لوٹاؤں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک وہ اس انسان کو قرض واپس نہیں کرتا، قرض دینے والے کے نامہ اعمال میں روزانہ اتنے 1000 کے نامہ اعمال کی نیکیاں لکھتا ہے. سبحان، یعنی روزانہ اگر 10,000 روپے دیے ہیں، جب تک وہ قرض واپس نہیں آتا تو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 روپے قرض دینے کی نیکیاں لکھتا ہے. سبحان، تو کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مل رہا ہے. تو ہم کسی فلاں شخص کو قرض دیتے ہیں یا پھر کوئی معاملہ کرتے ہیں تو ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن انتظار کیا اس درخت کے نیچے. 3 دن معمولی بات ہے کہ اگر ہم 1 گھنٹہ انتظار کر لیں تو ہمارا رویہ بدل جاتا ہے، ہمارے جو بھی رد عمل ہے وہ بدل جاتا ہے، سامنے والے کو ہم بھلا برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا کہا کہ بھائی آپ کہاں تھے، میں آپ کا 3 دن سے یہاں پر انتظار کر رہا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنا لیں اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں تو یہ تمام معاملات سے ہم دور رہنے کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام معاملات سے دور رہنے کی ہمیں کوشش کرے گا. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے حجر اسود سے، کہ لوگوں کے اندر صلح کرانی چاہیے، آپس میں میل جول ملانے کی کوشش کرنی چاہیے، آپس میں پیار الفت محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی انسان غلط معاملہ کرتا ہے تو ہمیں ان چیزوں پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. اسی طرح کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک راستے سے گزرا کرتے تھے. یہ واقعات تو ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تھے. اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ہر طریقے سے تکلیف دیتے، ہر طریقے سے. ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس
کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی گئی ہو، تکلیف نہ زبان سے، ہاتھ سے، یا پھر آپ جس راستے سے جاتے تھے ان راستوں پر کانٹے پتھر وغیرہ، گویا ہر طرح کی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، صبر کیا۔ اسی طرح کا واقعہ آپ جانتے ہیں، تمام واقعات آپ سنے ہیں، لیکن ان واقعات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک یہودی بڑھیا تھی، یہودی بڑھیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اس یہودی بڑھیا کا گھر اسی راستے پر مکان تھا، اور وہ یہودی بڑھیا کا معاملہ یہ تھا کہ دن بھر وہ کچرا جمع کر کے رکھتی، دن بھر وہ کچرا جمع کر کے رکھتی، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا، ایک سمجھ لیجئے 2، 4، 6، 7 بجے، 1 بجے، ایسا وہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنے کا ہوتا، تو اس بڑھیا کو معلوم تھا کہ یہاں سے اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، تو بڑھیا دن بھر کا کچرا جمع کر کے رکھتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکان سے، اس راستے سے جب گزرتے تو وہ بڑھیا پورا کے پورا کچرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر پھینکتی، انجانے میں نہیں، غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کچرا ڈالتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کچرا اپنے اوپر گرنے کے بعد اس طرح جھٹکتے اور وہاں سے چل دیتے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کہیں پر جا رہے ہیں، کوئی انسان تھوکتا ہے، غلطی سے، جان بوجھ کر تو کوئی نہیں کرتا، اگر تھوکتا ہے وہیں سے اتفاق سے اسی لمحے ہمارا وہاں سے گزر ہوا تو فوراً ہم انسان کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں، ارے تجھے عقل ہے کہ نہیں، دیکھ کر تھکا کر، مطلب ہمارا رویہ اس وقت فوراً چینج ہو جاتا ہے۔ ہم کس نبی کی امتی ہیں، کس نبی کے غلام ہیں، کس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اطاعت گزار ہیں، ان کی زندگی کو پڑھو، وہ کون ہستی جس ہستی کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بنایا، وہ ہستی رحمت للعالمین، تمام نبیوں کے سردار، یہ ایسے نبی کہ تمام نبیوں نے ان کی نبوت کا اقرار کیا، ان کی مدد و نصرت کا اللہ سے وعدہ کیا، ان کے صدقہ طفیل میں اللہ نے نبیوں کو نبوت عطا کی، ایسی ہستی پر کچرا ڈالا جا رہا ہے۔ اور ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ آج ہم سے کوئی اونچی آواز میں بات کر لے تو ہم اس سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا اگر ہم کو 1 گالی دے تو ہم اس کو 4 گالیاں دیتے ہیں، سامنے والا اگر ہم کو 1 مارے تو ہم اس کو 4 مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں درس حاصل کریں، جو نوجوان لوگ جو بیٹھے ہیں درس حاصل کریں، کہیں پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تو رک یہیں پر، میں ابھی فون کر کے بلاتا ہوں، تو اپنے دوستوں کو 60، 50، 100 لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ میرے شہر میں ایسے معاملات بہت سے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ حاصل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوانی کیا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا معاملہ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ یہودی جو بڑھیا تھی، یہودی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ روزانہ ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب میں، اس عمل میں کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے، وہاں سے گزر جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 1 دن گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا نہیں گرا، کچرا نہیں آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سوچنے لگے کیا بات ہے کہ آج اس بڑھیا نے کچرا نہیں پھینکا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر گیری، اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر میں گئے، اور بڑھیا بیمار پڑ گئی اور پلنگ پر، چارپائی پر، بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں، تیرا کیا حال ہے، تیری طبیعت خراب ہے کیا، تیرا کیا حال ہے، تو کیوں بیمار ہے؟ تو بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آتا دیکھ کر اور بڑھیا کا حال پوچھنا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر بڑھیا رو پڑی، رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، میں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور آپ میرا حال آ کر پوچھ رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں میری۔ تو بڑھیا فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو یہ عمل، یہ نمونہ ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔
آج ہم کہتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں بات ہوتی ہے کہ فلاں شخص بیمار پڑ گیا ہے، تو فوراً جواب آتا ہے کیا ہم بیمار پڑے تو وہ آئے تھے کیا ہم نہ دیکھنے؟ ہم بیمار پڑے تو وہ آئے تھے کیا؟ ہمارے گھر میں انتقال ہوا تو وہ انسان آیا تھا کیا؟ نہیں، ہم بھی نہیں جانتے، چھوڑو وہ آیا تھا، ہاں چلو پھر جا کر آتے ہیں، جا کر مل کر آتے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے، اگر کوئی ہمارا خیر خواہی، اگر ہم بیمار پڑ گئے ہیں، ہمیں کوئی دیکھنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی مر گیا ہے، کوئی مطلب میت پر آیا ہے تو ہم گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ فلاں انسان آیا تھا، کہ یہ معاملہ ہر گھر میں ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں 21ویں پارے میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو، سیرت کو سامنے رکھو۔ بڑھیا کا معاملہ کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بڑھیا کو اف تک نہیں کہا، یہاں تک نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے بڑھیا تو مجھ پر کچرا کیوں ڈالتی ہے، پوچھا تک نہیں۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جس نبی کے غلام ہیں، امتی ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان اس پر کچرا ڈال رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی خیر خواہی، اس کی حالت پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم بھی اگر ہمارے ساتھ بھلے ہی معاملہ کوئی کیسا کیوں نہ کرے، ہم اپنی دوستی کے خاطر، رشتہ داری کے خاطر، قرابت کے خاطر لوگوں سے میل جول رکھے۔ دنیا میں بھلے ہمیں اس کا بدلہ نہ ملے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ضرور ہمیں اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ایسے نیک عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت میں ان کی قربت ضرور ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امتی کو بہت پسند فرماتے ہیں جو لوگوں کو جوڑتا ہے، صبر کرتا ہے، لوگوں کے اندر صلح کراتا ہے۔ اگر کوئی سامنے والا بد زبانی، بد کلامی کر رہا ہے، بری باتیں کر رہے ہیں، پھر بھی اس کو ہنس کر جواب دے رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، یا پھر اس کو دعا دے رہے ہیں، ایسے امتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں دیکھتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی زندگی پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ آپ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، مکہ والوں میں یہ بات پھیل گئی، کیا پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو لوگ اس سے بات کرتے ہیں اس کے غلام ہو جاتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو مکہ میں ایک بڑھیا تھی، اس نے سوچا کہ میں لات عزا منات کی ہمیشہ عبادت پوجا کرتے آئی ہوں، زندگی کے آخری لمحے بچے ہیں، اس عمر میں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پالا نہ پڑ جائے، نظر نہ مل جائے اور ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بڑھیا نے ارادہ کیا کہ چلو مکہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہیں۔ اور بڑھیا نے اپنا گھر کا ساز و سامان، بہت سارا ساز و سامان لیا اور ایک جگہ آ کر بیٹھی، اور وہاں سے ایک نوجوان گزرنے لگا تو اس بڑھیا کے پاس وہ نوجوان پہنچا اور کہنے لگا کہ بوڑھی ماں کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے جو میں آپ کے لیے کر دوں؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا تم تو بہت نیک معلوم ہوتے ہو، تو یہ میرا سامان ہے، اس کو اٹھا کر مجھے فلاں جگہ چھوڑاؤ۔ تو وہ نوجوان پورا بڑھیا کا سامان اٹھا کر بڑھیا کے ساتھ چلنے لگا۔ بڑھیا بڑبڑتے، بوڑھے لوگوں کا کام ہے بڑبڑنا، کچھ بھی بڑبڑتے ہیں، تو بڑھیا بڑبڑنے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا مکہ میں ایک انسان نے اعلان نبوت کیا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور جو اس سے بات کرتا ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے، جو اس کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے۔ بیٹا تو مجھے بہت نیک معلوم ہوتا ہے، اس مکہ میں بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ تو کوئی دکھائی نہیں دیتے، لیکن تو خود ہو کر آ کر میری خدمت کر رہا ہے، میرا وزن اٹھا رہا ہے، تو بیٹا میں تجھے صلاح دیتی ہوں کہ مکہ میں تو رہنا، لیکن کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، ان سے گفتگو، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنا، یہ بڑھیا اس انسان کو بولتے بولتے، نوجوان کو بولتے بولتے اپنے مقام پر پہنچی، اور اس نوجوان نے وہ پورا کا پورا سامان بڑھیا کے حوالے کر دیا۔ تو بڑھیا پوچھنے لگی کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو نے میری اتنی خدمت کی، وزنی سامان اٹھایا، تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ بوڑھی ماں جس محمد کی تو بات کر لیا میں وہی محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔
تو جس محمد کی بات کر رہی ہے، جس نوجوان کی بات کر رہی ہے، میں وہی نوجوان ہوں۔ تو بڑھیا کہتی ہے کہ تیرا معاملہ ایسا ہے تو تیرا دین کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو بوڑھے لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور تیرے ساتھ ساتھ میں چل رہی ہوں اور تیری ہی برائی کر رہی ہوں، کیا تیری ہی برائی کر رہی ہوں، اس کے باوجود بھی تو میرا سامان اٹھا کر چل رہا ہے، تو تو سچا ہے اور تیرا ایمان بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، اے نوجوان تو بھی مجھے اپنے اسلام میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بڑھیا فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے معاملات کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل رہے ہیں اس بوڑھی کے ساتھ، بوڑھی ماں کے ساتھ، اور بوڑھی ماں اسی کی برائی کر رہی ہے، انہی کی برائی کر رہی ہے کہ محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے، محمد سے ملاقات نہ کرو، محمد سے نظریں نہ ملاؤ، محمد سے گفتگو نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی صحبت اختیار نہ کرو۔ اور اس کے جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ آخر میں جب بڑھیا نے پوچھا، تعارف پوچھا کہ تم کون ہو، نام پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا کہ میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بوڑھی ماں تو جس کی بات کر رہی ہے۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ حیات ہے۔ آج ہمیں کوئی بھلا برا کہتا ہے، ہم اکثر ہم اپنے کانوں سے نہیں سنتے، کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے، کسی پڑوسی سے، کسی جان پہچان سے سنتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں برا کہا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہاں اچھا اس نے ایسا کہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہے۔ ہم اپنے خود کانوں سے نہیں سنتے، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ آنکھوں کا دیکھا ہوا اور کانوں کا سنا ہوا بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، بدگمانی یا پھر مطلب کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، اور ہم جو کانوں سے سنتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ ہمیشہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمیں کوئی بھلا برا کہتا ہے، ہم سے کوئی بات نہیں کرتا، ہم کو کوئی دیکھتا نہیں، ہمیں کوئی سلام نہیں کرتا، تو ہمارا رویہ بھی یہ ہو جاتا ہے کہ فلاں مجھے سلام نہیں کرا تو میں کیوں اس کو سلام کروں، فلاں میرے گھر نہیں آ رہا تو میں اس کے کیوں گھر جاؤں، فلاں مجھ کو اس نے اس وقت مجھے قرض نہیں دیا تھا، آج میرے پاس قرض مانگنے آیا، میں اسے دوں؟ ہاں، میں اس کے پاس مانگنے گیا تھا، مجھے نہیں دیا، اور ابھی میرے پاس مانگنے میں اسے دوں؟ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارے معاملات ہیں۔ فلاں ہماری شادی میں نہیں آیا تھا، میں اس کی شادی میں جاؤں، حالانکہ اس نے دعوت دی ہوئی ہوتی ہے۔ فلاں میں بیمار پڑ گیا تھا، فلاں شخص مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا تو میں اسے دیکھنے کے لیے جاؤں، فلاں مجھ کو برا کہا تھا میں اس کو اچھا کہوں۔ تو یہ ہمارے معاملات ہیں۔ ہم کیسے امتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے معاملات کچھ اور ہیں، ہمارا غصہ پارے پر رہتا ہے، اونچے پر رہتا ہے، کچھ کہنے کی دیر ہے بس ہمیں غصہ آ گیا، بھلا برا کہنا شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آج واقعات بیان کیے گئے ہیں، جوانی کے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح بچپنا معصوم تھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی معصوم تھی۔ سبحان اللہ، جوانی بھی معصوم تھی۔ دیکھیں آپ، اگر کسی انسان کو آپ 2-4 اونچے لفظ میں بات کر دو تو آپ کو اس سے زیادہ آواز میں وہ بات کرے گا۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور بزرگان دین کے طریقے پر ہم تمام لوگوں کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اسی طرح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ان چیزوں پر عمل کرے، اور حضور نے صرف کہہ کے نہیں بتایا بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں آپ 2 گھروں کے اندر، 2 لوگوں کے اندر، 2 خاندانوں کے اندر صلح کراؤ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا واقعہ کر کے دکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں صبر کرو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا گیا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے، پریکٹیکلی ہوا ہے معاملہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر، اس معاملے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے دکھایا ہے، صرف کہا نہیں کہ صبر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی برا کہے، مطلب گالیاں دے، برا بھلا کہے،
اور کمتر دکھائے تو اس پر بھی صبر کرو اور ہنس کر جواب دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا نہیں، اس بوڑھی ماں کا واقعہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ تمام واقعہ سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا